بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لائے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس میں قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں فیصلہ اسی لیے نہیں کر رہا کہ میری تعریف و ستائش کی جائے، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے موسم شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتیں خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف بالکل بے خطا ہے، ہم نے اسے دھوکے سے قید کرا دیا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانوں کا نظام ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت ہو گئی، گندم بالکل ناپائید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا، آپ کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ جب وہ آپ کے دربار میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے، خصوصاً اپنے والد کی یاد میں، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے، آپ کیسے آئے؟ وہ بولے، ہم پیغمبر خدا یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا حضرت یعقوب کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کے کوئی اور بیٹا بھی تھا؟ وہ بولے، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ ضرور لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے اور چپکے سے اپنے غلاموں کو ہدایت دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ بھی لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنجامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اسے ساتھ نہ لے آئے تو ہمیں گندم نہیں ملے گی۔ اسی آسنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولیں تو کیا دیکھا، ان کی رقم بھی ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی۔ آپ ضرور بنجامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اسی مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطع ناکافی ہے۔ ابو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو تمہارے سپرد کیا، اس کی حفاظت تم نہ کر سکے، میں اب اس وقت بنجامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنجامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنجامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا،
اور دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب بتاؤں گا